باب نمبر 21، باب ما قيل في اللحام والجزار. جو گوشت بیچنے والے اور قصائی کے متعلق کہا گیا ہے۔ حدیث نمبر 2081۔ حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن أبي مسعود قال جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب فقال لغلام له قصاب اجعل لي طعاما يكفي 5 فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم 5 فإني قد عرفت في وجهه الجوع. فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد تبعنا فإن شئت أن تأذن له فأذن له وإن شئت أن يرجع رجع. فقال لا بل قد أذنت له. ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کا ایک آدمی آیا جس کی کنیت ابو شعیب تھی، اور اس نے اپنے ایک قصائی غلام سے کہا میرے لیے کھانا بناؤ جو 5 آدمیوں کے لیے کافی ہو، کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دوں جو 5 میں سے 5ویں ہوں، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں بھوک کے آثار دیکھے ہیں۔ پھر اس نے انہیں بلایا تو ان کے ساتھ ایک اور آدمی آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ ہمارے ساتھ آ گیا ہے، اگر اسے اجازت دینا چاہو تو اجازت دے دو، اگر چاہو کہ یہ واپس چلا جائے تو چلا جائے گا۔ اس نے کہا نہیں بلکہ میں نے اسے اجازت دے دی۔ فائدہ: بعض پیشوں کو عام طور پر معیوب سمجھا جاتا ہے، ان میں سے قصاب بھی ہے کہ بظاہر اس میں ایک طرح کی بے رحمی پائی جاتی ہے۔ ہندو اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ گوشت کھانے سے پرہیز کرتے اور اس کو اپنی خوبی سمجھتے ہیں۔ کئی صوفی ہندو جوگیوں کی طرح خود ساختہ چلے کرتے ہوئے جلالی و جمالی پرہیز کرتے ہیں، یعنی کوئی جاندار یا جاندار سے نکلنے والی چیز نہیں کھاتے۔ دودھ، گھی، شہد، انڈے، گوشت اور ان سے بنی اشیاء چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ درجے کی نعمتیں ہیں، جس سے ان کا شیطان سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اور ان سے شعبدے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ ایک تو وظائف خود ساختہ، پھر طریقے غیر مسلموں کے، اس کے ساتھ انسانی جسم کی ضروری غذاؤں سے پرہیز کے نتیجے میں خشکی پیدا ہو کر دماغ معاف ہو جاتا ہے، اور جب عقل سے عاری ہو جاتے ہیں تو پہنچے ہوئے قرار دے دیے جاتے ہیں، خواہ شیطان کی بارگاہ میں یا جہنم میں پہنچ گئے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا تھی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے آپ کے لیے بکرا ذبح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کأنہم علموا انا نحب اللحم، گویا ان لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہم گوشت سے محبت رکھتے ہیں۔ سنن ترمذی فی الشمائل المحمدیہ حدیث نمبر 180۔ وقال الالبانی رحمہ اللہ صحیح۔ اب خود ہی غور کرے کہ جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہوں اسے بنانے اور بیچنے والا یعنی قصاب معیوب کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلم قوم مجاہد قوم ہے، ان کے ہاں گوشت ایک ضروری غذا ہے جسے کھانے سے شجاعت اور ترک کرنے سے بزدلی پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ ہندوؤں کی بزدلی مشہور عالم ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے قصاب کے علاوہ متعدد پیشوں کے ابواب قائم کر کے قرآن و حدیث سے ان کا ثبوت ذکر کیا ہے۔ اس باب میں مذکور حدیث کے مزید فوائد کتاب الاطعمہ کی حدیث نمبر 5434 میں بیان ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔